بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم سلسلے سہروردیہ کے ایک عظیم ولی کامل کا ذکر کریں گے جو محبوب باری سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے محبوب خلیفہ اور غوث زمانہ حضرت سیدنا خواجہ محمود دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ہے۔ آپ کی حیات پاک اور آپ کی حیرت انگیز کرامتوں کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، آپ کا مبارک نام حضرت سیدنا قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے اور آپ کا لقب چاہیل دا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام قطب الاقطاب حضرت سیدنا قاضی محمد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کا مزار پاک احمد آباد میں سارنگ پور علاقے میں ہے، اور آپ کے دادا جان کا نام حضرت سیدنا خواجہ قطب محمود کارنٹوی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کا آستانہ عالیہ گجرات کے کارنٹا شریف میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت سیدنا قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت شریف ہجری 813 میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اشارہ پاک مل چکا تھا، جس کی پوری تفصیل آپ کو حضرت قاضی محمد علیہ الرحمہ کی ویڈیو میں مل جائے گی۔ حضرت قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بالغ ہوئے تو آپ کو حضرت سیدنا شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جانے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ نے دوسرے روز فجر کی نماز کے بعد سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ جب آپ دوسرے روز خانقاہ شریف میں پہنچے، اس وقت سرکار شاہ عالم کی خانقاہ شریف پر بہت مجمع تھا۔ آپ وہاں پہنچ کر مسجد کے ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے۔ سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ شاہ حمید الدین نامی شخص باہر ہے، انہیں میرے پاس لاؤ۔ خادم باہر آئے تو وہاں لوگوں کی بہت بھیڑ تھی، اور خادم حضرت شاہ حمید الدین کو پہچانتے بھی نہ تھے، اس لیے انہوں نے آواز دی اور آپ کا نام لے کر پکارا۔ اتفاق سے اس مجمع میں حمید الدین نامی دوسرے بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ خادم واپس ہوئے اور سرکار شاہ عالم سے صورتحال بیان کر دی۔ حضرت نے فرمایا کہ شاہ حمید الدین بن محمد کو بلاؤ۔ خادم واپس باہر آئے اور اس نام سے آواز دی۔ خدا کی مرضی کہ اس نام کے بھی کچھ لوگ وہاں موجود تھے۔ خادم پھر سے اندر گئے اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اب سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسجد کے ایک کونے میں اس شکل و صورت کا طالب علم بیٹھا ہے اور اپنا سبق پڑھ رہا ہے، اسے بلا لاؤ۔ سرکار شاہ عالم کے حکم پر خادم حضرت شاہ حمید الدین کو لے کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ راز و نیاز کی گفتگو کے بعد سرکار شاہ عالم نے حضرت شاہ حمید الدین کو مرید کیا اور اپنا شجرہ شریف عطا فرمایا، اور آپ کو سینے سے لگا کر فرمایا کہ مجھے جو کچھ عطا ہوا ہے میں نے بشوق تم کو عطا کیا۔ پھر فرمایا کہ شاہ حمید الدین کے اوپر ہم نے جو بوجھ رکھا ہے وہ اگر پہاڑ پر رکھتے تو وہ نیست و نابود ہو جاتا، مگر یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ ایک روز حضرت شاہ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمید الدین، تم میری ساری سنتوں پر عمل پیرا ہو، لیکن تم سے میری ایک سنت ابھی ادا نہیں ہوئی ہے، تم نے نکاح نہیں کیا ہے۔ میرا حکم ہے کہ تم نکاح کر لو، تمہاری پشت سے بہت سے اولیاء اللہ پیدا ہونے والے ہیں۔ سرکار کا حکم پا کر حضرت شاہ حمید الدین نے حضرت سید سمیع الدین عرف قاضی سعدن رحمۃ اللہ علیہ کی شہزادی حضرت سیدہ بی بی فتح ملک سے نکاح کر لیا۔ ایک رات حضرت قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت و ریاضت میں مشغول تھے کہ غیب سے آواز آئی کہ تمہاری عبادت و ریاضت قبول ہے، مرتبہ غوثیت اور مرتبہ قطبیت ان میں سے جو چاہو پسند کر لو، ہم تمہیں وہ مرتبہ عطا کریں گے۔ آپ نے بڑی عاجزی اور انکساری سے عرض کی کہ میں ان مرتبوں کے لائق نہیں ہوں۔ آپ کے اس عاجزانہ جواب کے بعد
آواز آئی کہ ہم تمہیں مرتبہ غوثیت اور مرتبہ قطبیت دونوں سے نوازتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو شہر بخارا کے شاہ رسد کا خط لے کر اس کا قاصد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس میں لکھا تھا کہ آپ کو مرتبہ غوثیت اور مرتبہ قطبیت مبارک ہو۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک دھوبی کا بیل گم ہو گیا اور وہ اس کی تلاش میں جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتا تھا۔ اسی جنگل میں حضرت سیدنا شاہ حمید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب وہ دھوبی آپ کو دیکھ کر آپ کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ کا سر مبارک تن سے جدا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرا گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سے حضرت شاہ حمید الدین اٹھ بیٹھے اور اس دھوبی کو اپنے قریب بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہاں کیوں آیا ہے، مگر وہ دھوبی اتنا گھبرا گیا تھا کہ اپنی بات کو ہی بھول گیا اور زبان سے کچھ نہ بول سکا۔ تب حضرت شاہ حمید الدین علیہ الرحمہ نے خود ہی فرمایا کہ تو اپنے گمشدہ بیل کی تلاش میں آیا ہے، مگر تیرا بیل یہاں نہیں ہے، وہ تو چراگاہ میں چر رہا ہے۔ مگر ہاں، تو نے جو یہاں ہمارا راز دیکھ لیا اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، اگر ظاہر کیا تو تو مر جائے گا۔ وہ آپ سے اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا اور جب چراگاہ میں پہنچا تو اس کا بیل وہاں موجود تھا۔ جب تک حضرت شاہ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ حیات ظاہری میں رہے یہ راز اس نے کسی کو نہ بتایا۔ آپ کے وصال شریف کے بعد اس نے اس واقعے سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ حضرت سیدنا شاہ حمید الدین چاہیل دار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے احمد آباد سے بیرپور شریف تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری کی برکت سے یہاں نور اسلام پھیلا۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہزادے حضرت سیدنا قاضی محمود دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کہیں باہر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ دونوں حضرات کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت پیش آئی۔ آپ دونوں نے ارد گرد پانی تلاش کیا لیکن پانی نہ مل سکا۔ حضرت شاہ حمید الدین نے وہاں ایک درخت کی جڑ کے پاس اپنی مبارک انگلی سے خط کھینچا یعنی نشان لگایا تو فوراً اس درخت کی جڑ سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ اس پانی سے آپ دونوں حضرات نے وضو کیا اور ذکر الہی میں مشغول ہو گئے اور پانی کا وہ چشمہ بہتا ہی رہا۔ جب یہ پانی مسلسل بہتا ہوا قصبے کے نزدیک آ گیا تو لوگوں کو لگا کہ یہ پانی بہتا ہوا ہمارے گھروں تک آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت شاہ حمید الدین نے پانی کو حکم دیا کہ قصبے کے کنارے سے ہو کر بہہ جا۔ آپ کے فرمانے سے وہ پانی کنارے بہنے لگا اور آگے جا کر مہی نامی بڑی ندی میں مل گیا۔ یہ جگہ بیرپور شریف میں چکھلی جوجا جنگل میں ہے۔ حضرت سیدنا شاہ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پاک سفر المظفر کی 6 تاریخ جمعرات کی شب ہجری 911 کو ہوا اور جمعہ کے دن آپ کو دفن کیا گیا۔ جب آپ کا وصال پاک ہوا تو آپ کو غسل دے کر کفن پہنا کر سب لوگ آپ کو دفن کرنے کے لیے چلے۔ جہاں دفن کرنا تھا وہ جگہ باولی ندی کے اس پار تھی۔ اس وقت باولی ندی میں پانی کا بہاؤ بہت تیز اور پرجوش تھا۔ اب سب لوگ حیران تھے کہ ندی کو پار کیسے کیا جائے۔ یہاں پر آپ کی ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ خدا کے حکم سے باولی ندی کا پانی 2 طرف ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ سب لوگ آپ کے جنازہ مبارکہ کو لے کر ندی سے پار ہو گئے۔ جیسے ہی آپ کا جنازہ اس پار پہنچا پھر سے ندی اپنے طور پر بہنے لگی۔ شہر برہان پور میں ایک عورت تھی جس نے حضرت شاہ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ سنا تھا اور اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ حضرت ہی سے مرید ہو، لیکن کبھی اس کو حاضری کا موقع نہ مل سکا۔ ایک دن اسے حضرت کے وصال شریف کی خبر ملی تو وہ زارو قطار رونے لگی اور کہتی کہ افسوس میں حضرت کی مرید نہ ہو سکی۔ یہ کہتی رہتی اور اسی فکر میں رویا کرتی۔ چونکہ اس کی طلب سچی تھی، ایک رات جب وہ سوئی تو اس کے خواب میں حضرت سیدنا شاہ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور خواب میں اس کو مرید کر لیا۔
جب وہ عورت بیدار ہوئی تو حضرت کا شجرہ شریف بھی اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا شاہ حمید الدین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار گجرات کے بیرپور شریف میں ہے۔ ایک ہی گنبد کے نیچے ایک ہی کٹہرے میں پہلا مزار حضرت سیدنا قاضی محمود دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اس کے ساتھ حضرت شاہ حمید الدین چاہیل داہ کا ہے، اور تیسرا مزار حضرت مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔